14 اگست سن 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، کم از کم میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے، مگر ہاں یہ بہت ایک تمنا تھی کہ پاکستان بن جائے تو ہم پاکستان جائیں۔ اس میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ تھی کہ سرحدیں ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ کون سا علاقہ کس ملک میں جائے گا۔ ایک اسپونٹینیس فیکٹر تھا کہ جیسا ہی اعلان ہوگا ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ تیاری ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمیں بالکل یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پر کل حملہ ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا، تو ہم ساتھ کچھ لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے۔ میری والدہ اور باقی بھائی بہن سہارنپور میں ننیال گئے ہوئے تھے، ان کو لینے کے لیے وہ سہارنپور گئے اور وہاں سے ان کو لے کے وہ علی گڑھ رات کے 2 بجے پہنچے، اور وہاں 2 بجے مجھے اٹھا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں فوراً ابھی جانا ہے آگرہ، اور آگرہ سے پھر پاکستان جانا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، وہ تیار ہوا، اور ہم لوگ پھر رات کے 2 بجے علی گڑھ سے نکلے، آگرہ گئے، اور آگرہ سے پھر ہم اسپیشل ٹرین میں، ملٹری اسپیشل ٹرین میں بیٹھ کے پاکستان آئے تھے۔ امرتسر میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا محلہ تھا، اس کو شریف پورہ کہتے تھے۔ تو شریف پورہ کے پیچھے ٹرین ٹریک ہے، گاڑی وہاں آگے رک جاتی تھی، وہ بالکل بھر جاتی تھی، چھتیں تک پر ہو جاتی تھیں، اور لوگ ان میں بیٹھ کے ڈبوں میں دم گھٹتا تھا، اور وہ ٹرین چل پڑتی تھی اور لاہور واگا آ کر رک جاتی تھی۔ ہم آنا تو ہمارا ہوائی جہاز سے تھا کہ ہمارے لیے ایک چارٹرڈ پلین یہاں سے گیا تھا ہمیں لے کے آنے کے لیے، لیکن وہ ہمیں نہیں آنے دیا گیا ہوائی جہاز سے، پھر ہم ٹرین آئے تھے۔ تو ہم نے بھی ایک دن چانس لیا، یعنی 2-3 دن ہم گئے اسٹیشن میں، لیکن ہمیں موقع نہیں ملا۔ پھر جب آبادی کچھ کم ہو گئی تو ہم ٹرین میں بیٹھے اور واگا پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے تو قتل و غارت نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اٹاری کے پاس لاشیں پڑی ہوئی دونوں ٹرین کے ٹریک کے دونوں طرف، بہت سے مردوں و خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہم نے۔ تو ہماری ٹرین بھی کیونکہ ملٹری اسپیشل تھی، اس لیے جہاں وہ رکتی تھی اسٹیشن پہ، وہاں فوجی اتر کے اسلحہ لے کے دونوں طرف پہرا دیتے تھے۔ واقعی میں یہ منظر تھا کہ بہت سی گاڑیاں پہلے آئی ہوئی تھیں، اس میں بہت سے لوگ مر چکے تھے، بہت سے زخمی تھے، بہت سے جو بچ بچا کے آئے وہ بھوکے پیاسے تھے، کیونکہ صرف امرتسر سے نہیں آئے، پیچھے سے بہت سے لوگ آئے تھے۔ جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ ان کو سیدھا ریفیوجی کیمپ میں لاتے تھے، جن کے کوئی رشتہ دار ہوتے تھے وہ بہت کم تھے، وہ ادھر چلے جاتے تھے۔ جو کیمپ میں آتے تھے ان کو ہم آتے ہی کھانا دیتے تھے، کھانے کے بعد وہ کوئی تھوڑا سا ان کو ہوش آتی تھی 1-8 دن میں۔ والٹن کیمپ میں ایسا تھا کہ بے شمار مہاجر اور لاہور میں بہت سے لوگ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ ہر روز رضاکار آتے تھے کیمپوں سے، ٹانگے ان کے پاس ہوتے تھے یا گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، اور وہ شہر میں پھرتے تھے، آواز لگاتے تھے کہ جناب ہم وہاں جا رہے ہیں، اور لوگ کھانا وانا لے کر آ جاتے تھے، ان گاڑیوں میں رکھ دیتے تھے، اور وہ جب کھانے سے پر ہو جاتی تھی وہ گاڑیاں واڑیاں تو وہ لے کر والٹن میں انہیں لے جاتے تھے۔ جب والٹن کا کیمپ میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے آئے کیمپ کو، تو انہوں نے جب دیکھا لوگوں کو کٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، بازو کٹا ہوا ہے، سر میں زخم، لیکن پرعزم تھے سب، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سب کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے، "No, I never thought of it. No, I never thought of it."
ایک لڑکے نے کہا کہ سر ہم اگر گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن ہمارا بھی ہوتا تو یہ شاید یہ کام نہ ہوتا. تو کہتے ہیں نو مائی بوائے نو، نو مائی بوائے نو. If Mountbatten had been the Governor General of Pakistan, he would have got a no confidence vote passed against Mr. Jinnah, and it would have been the end of Pakistan. ہم لوگ چلے گئے تھے چیمبر پور اٹک پپا کے یہاں. وہاں ہم لوگ بچوں کو سب کو چھوڑ کے ہمارے والد سے لاہور آئے اور ان کا ارادہ تھا کراچی جانے کا قائد اعظم سے ملنے کے لیے. لیکن یہاں سول سیکریٹریٹ میں جو گئے تو وہاں چیف سیکریٹری سے ان کی ملاقات ہوئی. ان سے کہا کہ بھیا قائد اعظم سے بعد میں ملیے گا، پہلے آپ کی جیب میں پیسہ تو ہوگا نہیں، آپ پہلے یہاں جاب کیجیے، ہمیں کنٹرول آف انسپیکشن فوڈ کی جگہ خالی ہے، ضرورت ہے، تو آپ پہلے یہ جاب آپ کر لیجیے. اس وقت یہ صورت تھی کہ گھر الاٹ ہونے کے باوجود ضروریات زندگی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو تو یہ ہوا کہ لوگوں نے جو الاٹ کرنے والے تھے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا بن گیا تھا، وہ ان لوگوں کو کچھ سامان دے دیتا تھا، اور کچھ سامان تو مفت دے دیا جاتا تھا رہائشی، اور کچھ سامان ایسا تھا کہ اس کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے وہ لے لیتے تھے اور دے دیتے تھے. لیکن تقریباً 2 سال لگ گئے ہیں نارمل ہونے میں. اصل بات تو ریونیوز کی تھی اور فنڈز کی پاسٹی کی وجہ سے ہمیں سہولتیں میسر نہیں تھیں. ہر طرح کی رکاوٹ تھی لیکن برداشت تھی. کچھ وقت جب گزر جاتا ہے تو زخموں کا اندمال بھی ہو جاتا ہے، اور نئی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ ہم 1954-55 تک خاصا سٹیبل ہو گیا تھا سلسلہ.